السلام علیکم۔ ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج بھی گھر سے جاتے وقت سرمد گھر کو باہر سے تالا لگا گئے۔ کہنے لگے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے میرا زیادہ انتظار مت کرنا اور سو جانا۔ میں نے تقریباً 10 بجے تک تو ان کا انتظار کیا، مگر جب 10 تک وہ نہ آئے تو کھانا کھا کر کمرے میں جا کر سو گئی۔ مجھے سوئے ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے کسی کی سرگوشی محسوس ہوئی۔ میں نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ دل میں عجیب و غریب خیال ستانے لگے، کہیں کوئی چور تو نہیں گھس آیا گھر میں۔ اس خیال نے میرے دل کی دھڑکن مزید تیز کر دی، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ مدھم آواز آنا بند نہ ہوئی تو ہمت کر کے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ دبے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر میری نظر گئی، جہاں سرمد اور بس یہ دیکھنا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ سرمد مجھ سے اکتائے اکتائے سے رہنے لگے۔ اب نہ تو ان کی باتوں میں میرے لیے پہلے جیسی چاہت تھی اور نہ ہی ان کے لفظوں میں پہلے جیسی اپنائیت۔ سرمد وہی شخص تھے جو شادی سے پہلے میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، جو میری تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، مگر اب حالات اس سے بالکل مختلف تھے۔ اب انہیں میری وہ سادگی جو شادی سے پہلے انہیں سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی، زہر لگنے لگی تھی۔ آج بھی جب سرمد دفتر سے گھر واپس آئے تو میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگے، بغیر اس بات کا خیال کیے کہ ہماری 1.5 سالہ بچی سامنے بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ سرمد نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ میرے تایا کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی وہ مجھے پسند کرتے تھے، مگر اماں چاہتی تھیں کہ میں ان کی بہن کے گھر بیاہ دی جاؤں، اور خالہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو کے روپ میں دیکھیں، مگر تایا کے اچانک انتقال نے اماں اور خالہ کے ہر ارادے کو ناکام بنا دیا۔ تایا کی وفات کے بعد سرمد کے لیے میرا رشتہ نہ دینا ابا کے لیے ممکن نہ تھا۔ بس اس وجہ سے ابا نے میری ان کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اماں کے بہت بار انکار کے باوجود بھی ابا باضد رہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو سرمد سے ہی کرنی ہے، ورنہ پوری زندگی کنواری بیٹھی رہے گی۔ ابا کی ضد کے آگے سب گھر والوں نے ہار مان لی اور مجھے سرمد سے بیاہ دیا گیا۔ شادی کے شروعات کے دن تو بہت اچھے گزرے، مگر پھر اسے میری سادگی سے نفرت ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ہر وقت نئی نویلی دلہن کی طرح بن سور کر رہوں، مگر میرے لیے یہ سب کرنا ناممکن تھا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے بچپن سے ہی سب کا کوئی شوق نہیں تھا، اور نہ ہی سب کی عادت تھی۔ خدا نے مجھے پہلے ہی کافی حسن سے نوازا تھا، بس اس وجہ سے میں خود کو کم ہی بنایا سنوارا کرتی تھی۔ جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ نایاب کی عمر ابھی صرف 1.5 سال تھی۔ مجھے پورا دن گھر کے کام کاج کرنا پڑتے، اور پھر اتنی چھوٹی بچی کو سنبھالنا، یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھے۔ مجھے ان سب کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی جو میں اپنے لیے وقت نکال سکتی، بن سنور سکتی۔ بجائے اس کے کہ سرمد میری مجبوری کو سمجھتے، میرا ساتھ دیتے، وہ الٹا مجھ پر ہی بھڑک اٹھتے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو چیخنے چلانے لگتے، کبھی کام والی تو کبھی ماسی ہونے کے القابات سے نوازتے۔ آج بھی جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو مجھے دیکھتے ہی چیخنے لگے، کہنے لگے آج پھر تم ماسی بنی پھر رہی ہو۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میں اپنی بیوی کو نہیں، کسی نوکرانی سے مل رہا ہوں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی کہ انہیں بتا سکوں کہ آج نایاب کی طبیعت کس قدر خراب تھی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے کہ میرے قریب مت آؤ، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ سرمد کا یہ رویہ دیکھ کر نایاب جو پہلے ہی بخار سے تپ رہی تھی، سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ آنسو تو میری آنکھوں میں بھی تھے، مگر میں اسے یہ سب نہیں دکھا سکتی تھی۔ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔
بس اس لیے میں نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔ خیر وقت گزرتا رہا، سرمد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، الٹا اس کا رویہ دن بدن بگڑتا ہی چلا گیا۔ اور پھر ایک دن میں نے ایسا کچھ دیکھا جسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ گھر کا راشن ختم ہو چکا تھا اور میں سرمد کو کافی بار یہ بات بول چکی تھی کہ راشن لا دو، مگر وہ ہر بار یہی کہتا کہ خود جا کر لے آؤ، ویسے بھی تم پہلے بھی ہر وقت نوکروں والے کام کرتی رہتی ہو، ایک آدھ اور کر لو گی تو کون سا کوئی حرج ہو جائے گا۔ مجھے اس کی یہ سب باتیں بہت بری لگتی تھیں، مگر میں برداشت کر لیتی کیونکہ میں یہ سب اپنے ماں باپ کو بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر سرمد کے دفتر جانے کے بعد میں نے گھر کا کام کیا اور نایاب کو سلا کر خود بازار چلی گئی۔ گھر کا راشن بھی ختم تھا اور سردیاں بھی قریب تھیں، تو نایاب کے سردیوں کے کپڑے بھی لینے تھے۔ جب سب سامان لے کر میں واپس لوٹنے لگی تو میں نے سرمد کو دیکھا، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو دکھنے میں کافی ماڈرن اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ سرمد اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور میں وہیں بت بنی کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ گھر آئے مجھے 3 سے 4 گھنٹے بیت چکے تھے، مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار سرمد اور اس لڑکی کا خیال ستائے جا رہا تھا۔ آخر کون تھی وہ لڑکی اور سرمد نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ ان سوالوں سے میرا دماغ پھٹنے کو تھا کہ سرمد گھر میں داخل ہوئے۔ آج ان کا موڈ کافی اچھا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں نے بھی جرت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آج آپ کس لڑکی کے ساتھ بازار میں گھوم رہے تھے۔ میرے سوال کرنے کی دیر تھی کہ سرمد کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے، تمہاری اتنی جرت کہ تم میری جاسوسی کرو؟ میں اپنے دفاع میں بولنا چاہتی تھی کہ میں نے ان کی کوئی جاسوسی نہیں کی، مگر انہوں نے مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ اپنی مردانگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے چپ رہنے کا حکم سنا دیا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دینے کی خاطر خاموش ہو گئی، مگر میری یہ خاموشی مجھے اس حد تک بھاری پڑے گی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری خاموشی نے سرمد کے حوصلے مزید بلند کر دیے، اور پہلے جو کام وہ چھپ چھپا کر کرتے تھے اب سرے عام کرنے لگے۔ میرے سامنے وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے، اکثر پوری پوری رات گھر سے باہر گزارتے۔ جب کبھی میں انہیں ان سب سے روکنے کی کوشش کرتی تو وہ الٹا مجھے ہی مار پیٹ کر خاموش کروا دیتے۔ وقت گزرتا گیا اور سرمد کے ظلم بڑھتے گئے۔ پہلے وہ اس سے گھر سے باہر ملتے تھے، مگر اب وہ اسے گھر لانے لگے۔ میرے سامنے وہ اس سے باتیں کرتے، مگر میں خاموش بت بنی بیٹھی یہ سب برداشت کرتی رہتی۔ اور پھر ایک دن سرمد نے اس لڑکی سے دوسری شادی کر لی۔ جب سرمد کی دوسری شادی کی خبر میرے گھر والوں کو ہوئی تو وہ مجھے اور نایاب کو لینے آ گئے۔ میں نے کافی بار اماں ابا کو منع بھی کیا کیونکہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی ضد کے آگے میں بے بس ہو گئی اور مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر رہنے لگی، جہاں سب مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے، میرا بہت خیال رکھتے، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے۔ جبکہ دوسری طرف سرمد کا جو حال ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ سرمد نے جس لڑکی سے شادی کی اس کا نام زویا تھا۔ زویا ایک بہت ہی فیشنیبل اور ماڈرن لڑکی تھی۔ شادی کے شروع کے کچھ دن تو خوب اچھے گزرے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سرمد کے ہوش اڑا دیے۔ سرمد اور زویا کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ زویا کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ سرمد کے ماں باپ جو پہلے ہی شادی کے خلاف تھے، انہوں نے سرمد کو خوب کوسا اور برا بھلا کہا۔ زویا کی حقیقت اب کھل کر سب کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی تھی، اور وہ جس قسم کے کردار کی مالک تھی اس کی گواہی تو اس کا بچہ بھی دے رہا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد سرمد کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا اور اس نے زویا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر بجائے اس کے کہ زویا اپنی غلطی تسلیم کرتی، اس نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر بلا لیا جنہوں نے سرمد کو خوب مارا پیٹا اور اسے اسی کے گھر سے نکال دیا۔
گھر سے نکالے جانے کے بعد سرمد کو اس بات کا علم ہوا کہ زویا نے یہ گھر اور سرمد کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے اور اب وہ پوری طرح کنگال ہو چکا ہے۔ سرمد کو تب جا کر احساس ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کس قدر غلط کیا تھا۔ ایک شریف بیوی کو چھوڑ کر وہ ایک ماڈرن اور فیشنیبل لڑکی کے پاس گیا جس نے پیسے کے لالچ میں اس سے شادی کی اور پھر سب کچھ اپنے نام کروا کر اسے اس کے اپنے گھر سے ہی نکال کر باہر دھکیل دیا۔ اب وہ روتا دھوتا میرے گھر آیا، اماں ابا سے معافی مانگی، مجھ سے معافی مانگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر پولیس کی مدد سے نہ صرف سرمد نے اپنا گھر اور اپنی جائیداد اپنے نام کروائی بلکہ زویا اور اس کے ساتھیوں کو پولیس کے حوالے بھی کیا۔ وہ اور اس کے ساتھی پہلے بھی کافی لوگوں کو اسی طرح بے وقوف بنا چکے تھے، بس اسی وجہ سے آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں جبکہ ہم ہنسی خوشی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔